بتائیے کہ کون سی عورت جنت میں جائے گی؟ اپنے شوہر کو راضی رکھنے والی، نماز کی پابند ہو، شرم و حیا والی ہو، روزہ رکھتی ہو، صبر کرنے والی ہو، غیبت، حسد اور تکبر سے دور ہو۔ مرنے والے کی آنکھیں کس چیز کا پیچھا کرتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں۔ کس عمل کی وجہ سے قبر میں اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز انسان کے لیے نور ہے۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کی قبر میں نور نہیں ہوتا اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کس ملک میں نماز پڑھنا منع ہے؟ شمالی کوریا میں۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ عمل نہ صرف سنت ہے بلکہ کھانے میں برکت اور شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سا معجزہ ملا تھا؟ لوہا نرم ہو جاتا تھا اور خوبصورت آواز کا معجزہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات کہاں لے جایا گیا؟ بیت المقدس اور پھر آسمانوں پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا خواب کیا تھا؟ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ کس نبی نے سب سے پہلے لکھنے کا فن سکھایا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ آپ یہ بتائیے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیسا ہوگا اور کس کو ہوگا؟ آگ کے جوتے جس سے دماغ ابلنے لگے گا، ابو طالب کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ان کو ہوگا۔ قرآن مجید میں سب سے طویل اور سب سے مختصر سورت کون سی ہے؟ سب سے طویل سورت سورہ البقرہ جس کی آیت 286 ہیں، اور سب سے مختصر سورت سورہ کوثر جس کی 3 آیات ہیں۔ کھانے میں سے بال کا نکلنا کس بات کی علامت ہے؟ یہ زیادہ تر صفائی کی کمی اور بے احتیاطی کی علامت ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے جلد کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ صدقہ دینا۔ بتائیے کہ مومن کے کس عمل سے اللہ تعالی مسکراتا ہے؟ آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنا۔ کیا ویکسینیشن اسلام میں جائز ہے؟ اگر ویکسینیشن محفوظ ہے اور بیماری سے بچاتی ہے تو جائز ہے۔ حرام اجزاء والی ویکسینیشن سے بچنا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے بچنے کے لیے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے، غیبت اور جھوٹ سے بچو۔ غلط مواد دیکھنا، کسی کو بدنام کرنا اور جھوٹ پھیلانا حرام ہے۔ قرآن مجید میں کتنی بار لفظ محمد آیا ہے؟ قرآن مجید میں لفظ محمد 4 بار آیا ہے۔ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ الفردوس الاعلیٰ۔ کس کروٹ سونا افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ۔
قرآن مجید کی روشنی میں افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ امتحان کی کامیابی کے لیے کون سا وظیفہ کرنا بہتر ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا پڑھنا بہتر ہے، اس سے روزانہ پڑھیں، اور سورہ الم نشرح روزانہ 1 سے 3 بار پڑھنا بھی مفید ہے۔ ایک سچے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ ابو طالب۔ انسانی جسم میں خون کا رنگ سرخ کیوں ہوتا ہے؟ ہیموگلوبن کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سورج سے زمین تک روشنی کتنی دیر میں پہنچتی ہے؟ تقریباً 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں۔ کیا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے؟ وضو ایک عبادت ہے، اس کے بنیادی ارکان جیسے چہرہ، ہاتھ، مسح اور پاؤں دھونا کسی بھی پوزیشن میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ کن نمازیوں کے لیے خرابی بتائی گئی ہے؟ جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں یعنی سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ، اس پر کتنا سونا نصب ہے؟ 280 سے 300 کلو گرام تک۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز چبانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے؟ پودینے کی پتیاں چبانے سے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو انبیاء کرام کی سنت ہیں؟ خوشبو لگانا، شادی کرنا، مسواک اور حیا کرنا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اسلامی اور طبی لحاظ سے پانی بیٹھ کر پینا زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے، لیکن اگر کبھی ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ اذان کا جواب کس وقت دینا جائز نہیں؟ قضائے حاجت کے وقت یعنی واش روم میں۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جو پوری کی پوری دعا بھی ہے اور شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کون سا کلمہ پڑھنے سے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے؟ پہلا کلمہ پڑھنے سے۔ ایک حرام کا لقمہ کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ 40 دن تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیاں کتنی بار چاٹتے تھے؟ 3 بار۔ کیا غصے میں دی گئی طلاق واقعی طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر غصہ معمولی ہو اور شوہر کو یاد ہو کہ اس نے طلاق دی ہے تو طلاق واقعی ہو جائے گی۔ اگر غصہ شدید ہو کہ انسان بے قابو ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے کیا الفاظ کہے ہیں تو ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبردستی، پاگل پن یا انتہائی غصے کی حالت میں دی گئی طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ کسی کی خفیہ طور پر جاسوسی کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ اسلام میں سختی سے منع ہے۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو۔
یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ وہ کون سی چیز ہے جو خلا میں نہیں جل سکتی؟ یعنی آگ آکسیجن کے بغیر نہیں جل سکتی۔ جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو اکثر لوگ نہاتے وقت صاف کرنا بھول جاتے ہیں، جہاں اربوں بیکٹیریا ہوتے ہیں؟ وہ حصہ ناف ہے۔ ناف جسم کا وہ حصہ ہوتی ہے جو بظاہر معمولی لگتا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی اندر دھنسنے والی جگہ ہوتی ہے جس میں گندگی، پسینہ، مردہ جلد، صابن کے ذرات اور نمی جمع ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جہاں بیکٹیریا اور فنگس تیزی سے بڑھ سکتے ہیں۔ تحقیقات کیا کہتی ہیں؟ میڈیکل ریسرچ کے مطابق ایک انسانی ناف میں 1400 سے زائد مختلف اقسام کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو مہینوں تک اپنی ناف کو صاف نہیں کرتے، جس سے بدبو، خارش یا یہاں تک انفیکشن ہو سکتا ہے۔ کیونکہ صاف نہیں کرتے، لوگ اکثر نہاتے وقت جسم کے بڑے حصوں پر توجہ دیتے ہیں، لیکن ناف جیسی چھوٹی جگہ نظر انداز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، حساس ہوتی ہے، صاف کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ صفائی کا طریقہ مختصر: گیلا روئی یا کان کا صاف کرنے والی سٹک استعمال کریں۔ نمبر 2، اسے ہلکے صابن یا اینٹی سیپٹک محلول سے تر کریں۔ نرمی سے ناف کے اندر صاف کریں، بعد میں خشک روئی سے خشک کر لیں۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اگر اسے ہفتے میں کم از کم 1 سے 2 بار کیا جائے تو آپ انفیکشن، بدبو اور بیکٹیریا کی افزائش سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ تقریباً 700 مرتبہ سے زائد۔ نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرتے وقت آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر بیٹھنے کا حکم دیا ہے؟ والدین یا کسی عزیز کی تدفین کے بعد کچھ دیر قبر پر بیٹھ کر ان کے لیے مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا کرنا سنت ہے۔ نماز میں خشوع اور دل جمعی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ کیا والدین اگر ظالم ہو تو تب بھی ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، اگر ایسا ہے تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے نافرمان ہوں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بیوی کو طلاق دینے کا حکم اور اس کی اجازت قرآن مجید میں کہاں پر ہے؟ اگر دونوں میاں بیوی باہمی رضامندی اور مشورے سے علیحدگی کا فیصلہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ کیا جنت میں کبھی تھکاوٹ وغیرہ ہوگی؟ جی نہیں، نہ تو انہیں وہاں کوئی تھکن پہنچے گی اور نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے۔ کیا کوئی ایسا فقرہ یا جملہ ہے جس کے بولنے سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا کوئی جملہ نہیں ہے، اور اسلام میں جنات کو بلانے کے لیے کوئی مخصوص جملہ یا ذکر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، بلکہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا جنت میں کوئی کسی سے حسد کرے گا؟ جی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نہ کوئی بغض ہوگا، نہ حسد، نہ دشمنی، بلکہ جنتی ایک دل کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔
जन्नत की जिंदगी कब खत्म होगी। अरशाद खुदाबंदी है, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे और ना वो मरेंगे और ना ही जन्नत फना होगी। क़यामत वाले दिन किस किस मखलूक का हिसाब होगा। क़यामत वाले दिन इंसानों, जिन्नात, उम्मतों और अंबिया किराम का हिसाब होगा, जबकि जानवरों के दरमियान भी इंसाफ किया जाएगा, लेकिन फिर इन्हें मट्टी बना दिया जाएगा। जन्नत में सबसे ज्यादा खुशबू किस चीज की होगी। मुश्क की खुशबू होगी। यहूदी किस फरिश्ते को अपना दुश्मन मानते थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को। किस सूरत की तलावत करने से घर में बरकत होती है। सूरह अल-वाक़िया की। क्या आप जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल किस वक्त होगा और उनका काम क्या होगा। क़यामत के करीब नज़ूल फरमाएंगे, दज्जाल को कत्ल करके फिर दुनिया में अदलो इंसाफ कायम करेंगे। वो कौन सी इबादत है जो इंसान के रिज्क में कुशादगी अता करती है। इस्लाम में रिज्क में कुशादगी के लिए बहुत सी इबादात और अमाल की फजीलत बयान की गई है, लेकिन इनमें से सबसे मुअस्सर और अफजल इबादत जो कुरान और हदीस से साबित हैं वो ये हैं। नमाज, खसूसन नमाज फजर। नंबर एक, नमाज फजर रिज्क का दरवाज़ा खोलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। जो शख्स नमाज फजर वक्त पर अदा करता है उसके दिन में बरकत और रिज्क में कुशादगी होती है। फजर के वक्त उठना, कुरान पाक की तिलावत करना और दिन का आगाज अल्लाह के जिक्र से करना इंसान के रिज्क को बढ़ाता है। नंबर दो, 5 वक्त की नमाज। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम नमाज कायम करो और अल्लाह से रिज्क तलब करो और उसी की तरफ लौट कर जाना है। बाकायदा नमाज पढ़ने वालों पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और उनका रिज्क आसान हो जाता है। नंबर तीन, दिगर इबादात जो रिज्क में बरकत लाती हैं। नंबर अस्तगफार यानी तौबा। बस मैंने कहा अपने रब से माफी मांगो, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश नाजिल करेगा और तुम्हारे मालो औलाद में इजाफा करेगा। नंबर चार, सदका देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। इबादत रिज्क में असर। नमाज, फजर दिन में बरकत, जल्दी उठना, दिल की कबूलियत, 5 वक्त की नमाज, अल्लाह की रजा, गुनाहों की माफी, अस्तगफार, बारिश, औलाद, माल में बरकत, सदका रिज्क की कुशादगी, मुसीबतों से निजात दिलाता है। चाय आज के दौर में ट्रेंड बन चुकी है, ये किस कदर नुकसानदेह है। खून को गाढ़ा करती है और जोड़ों का दर्द हो सकता है। इस्लाम में निकाह की क्या शराइत बताई गई हैं। इजाबो कबूल, वली की इजाजत, 2 गवाह, हक महर, निकाह का ऐलान, शरई रुकावट न हो और फरीकैन की रजामंदी भी हो। मुनाफिकीन पर सबसे 2 भारी नमाजें कौन सी होती हैं। फजर और इशा की नमाज। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। क्या वालिदैन के लिए दुआ करना जरूरी है। जी हाँ,
اور کہو اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ کیا طلاق دینا حرام ہے یا مکروہ عمل ہے؟ طلاق دینا بذات خود جائز ہے، مگر بلا وجہ طلاق دینا ناپسندیدہ عمل ہے۔ جنات انسان میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ اس کی ممکنہ وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حسد یا دشمنی۔ بعض اوقات جن انسان سے حسد کرتے ہیں یا کسی وجہ سے اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، کسی جگہ یا چیز کا بے ادبی سے استعمال کرنا۔ نمبر 3، جادو کے ذریعے۔ نمبر 4، عاشق جن۔ کیا کسی کے جادو یا کالا علم کروانے کی وجہ سے کسی کا کاروبار بند ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اسلامی عقیدے اور عوامی تجربات کے مطابق جادو یا کالا علم کے ذریعے اس پر کوشش کی جا سکتی ہے۔ احتیاط: جادو سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ غیر شرعی اور شرک والے علاج جیسے جعلی عمل، غیر اسلامی تعویذ، جن پرستی سے بچنا لازم ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ گھر کی ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر فرشتے نہیں آتے؟ جہاں تصویر اور مجسمے والی جگہ ہو۔